یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الرحمن الرحیم. الذي ليس لصفته حد موجود جزاك الله. ولا نعت موجود ولا عجل ممدود. سبحان اللہ. سبحان الله. خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد الصخور ميدان أرضه. احسن، جزاک اللہ. الصلاة والسلام على حبيبه وصفيه ماشاء اللہ. حافظ سره ومبلغ رسالاته. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. المحمود الأحمد سبحان الله. والمصطفى الأمجد صاحب التاج والبراق والعلم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. محمد و آل محمد. ماشاء اللہ کے جد الحسن والحسين أبي الزهراء صلوات. والصلاة والسلام على قائد
الغر المحجلين احسن احسن سيد الأولين والآخرين جزاك الله سبحان الله. أعني أمير المؤمنين نبيل العالم سبحان الله. فاتح الأحد والبدر والهنين والخيبر سبحان الله قاتل المرحب والأنتر سبحان الله. أبي الحسنين علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على سيدة البطول زهراء الأزهر وسيدة المطهر سبحان الله. وعلى أولاده الطيبين المعصومين الطيبين الأبرار الخيرين سبحان الله. ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من الأولين والآخرين من الجنة والناس أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين سبحان بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله قبلہ جزاک اللہ. اللہ رب العزت میں التجا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی صاحب عزا کی عزت و عظمت کے صدقے میں زینبیہ انتظامیہ کا یہ پرخلوص صفحہ عزا بچھایا. پڑھنے والوں کے صحیح الفاظ آپ کا گونا گون مصروفیات کو چھوڑ کر اس عزاداری میں شریک ہونا اللہ تبارک و تعالی صاحب عزا کی عزت و عظمت کے صدقے منظور و مقبول فرمائے. ہر مومن موالی عزادار کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے. بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. بے روزگاروں کو خدا باعزت روزگار نصیب فرمائے. مقروضین کے قرض ادا کرنے کے خود اسباب فراہم فرمائے. آخری حجت خدا زمانے دا امین امانت زمانہ امام زمانہ کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام کی سلامتی اور ظہور میں تعجیل کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے آل محمد پہ درود بھیجے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ غافل
غافل تھا اپنی نیند سے بیدار ہو گیا، غافل تھا اپنی نیند سے بیدار ہو گیا، آنکھیں کھلی حسین کا دیدار ہو گیا، ایک ایک حرف نور ہے لفظ حسین کا، ایسا حسین جس سے مجھے پیار ہو گیا۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اشرف مخلوق کو ایک پرامن، پرسکون، پرکیف مقام کے لیے خلق کیا، عقل کی نعمت سے نوازا، مختصر سی تکلیف دی، اتنی تکلیف دی جتنی انسان راحتی سے برداشت کر سکتا تھا۔ تکلیف سے میری مراد واجبات ہے، انسان مکلف جس پر اللہ کی طرف سے کچھ واجبات اور کچھ محرمات واجب ہیں، ان کی ضمانت کے لیے اللہ نے عقائد کو واجب قرار دیا کہ اگر تمہیں عقائد صحیح آتے ہوں اور دلیل رکھتے ہو اپنے عقائد پر، تو پھر ایٹومیٹکلی تم میری اطاعت کرو گے۔ بسم اللہ۔ کیونکہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا باس، میرا مالک، میرا صاحب، میرا پالک، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، ہر گھڑی ہر لحظہ میں اس کے محضر میں ہوں، اگر یہ بات مان لے دلیل کے ساتھ، تو پھر وہ انسان ہو نہیں سکتا کہ اپنے خالق، اپنے محسن، اپنے منعم، اپنے موتی کی مخالفت کرے۔ بسم اللہ۔ افسوس تو یہ کہ ہم نے اس خدا کا تصور اپنی اولاد کے ذہن میں اتنا بھی نہیں بٹھایا کہ وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ نہ کسی کے ہاں آتا ہے نہ کسی کے ہاں جاتا ہے، وہ لا ریب اور بے مثل و بے مثال ہے۔ ہم افسوس سے اپنی اولاد کو یہ بھی نہیں بتا سکے، وگرنہ یہ محال ہے کہ آدمی ہو شیعہ، اللہ کو اللہ بھی مانتا ہو، اور پھر ایک ایسی ہستی کو جو کھاتا بھی ہے، جو پیتا بھی ہے، جو باپ بھی ہے، جو بیٹا بھی ہے، اسے الہ کہہ دے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جتنے آج مشکلات میں ہم ہیں، کبھی غور کیا بچہ ہمارا ہو اور کہے علی اللہ؟ کیا اللہ کھاتا ہے؟ جبکہ آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب دنیا کی وہ واحد ہستی ہے جسے زہد کہا جاتا ہے، زاہد نہیں کہا جاتا۔ زاہد اسے کہتے ہیں جو علی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے۔ نعرہ حیدری، بلندر سلوات۔ حضرت امیر المومنین زاہد نہیں ہے، حضرت امیر المومنین متقی نہیں ہے، حضرت امیر المومنین عادل نہیں ہے۔ غیر مسلم نے مانا ہے کہ علی عدل محض ہے، علی تقوی حقیقی ہے،
علی اس ذات کا نام ہے جسے رسول حق کے لیے محور قرار دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سنتر سلوات، صلی اللہ محمد وآلِ محمد. کون سی توحید کا درس ہم نے اپنی اولاد کو دیا کہ آج وہ بچہ جس نے ماں کے شکم سے سمجھنا شروع کیا، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، آپ اسے سمجھتے ہیں بے سمجھ، وہ سب کچھ سمجھتا ہے. دائم الاسلام میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والسلام محمد وآلِ محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معصوم بچے کی کبھی کسی کو اتفاق ہوا ہو اذان کان میں پڑھنے کا، وہ سر بھی ہلاتا ہے، وہ مسکراتا بھی ہے. معصوم فرماتے ہیں اسے سمجھ آتی ہے، اور وہ جب نغمہ توحید، یہ امیر المومنین کی تعبیر ہے، اس کے کان میں پڑھا جاتا ہے تو وہ حمد الہی بجا لاتا ہے. مالک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مسلمان کے گھر پیدا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر انسان عربی سمجھتا ہے اس وقت جب بول نہ سکتا ہو. وہاں سب عربی بولیں گے، یہاں وہ بولے گا جس نے پڑھی. افسوس ہم ڈینش زبان سیکھ لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی، امیر المومنین کی، حسنین شریفین کی، جن کی محبت سے جیتے ہیں، ان کی زبان کا کچھ پتہ نہیں. پوچھا جائے مولویوں کا کام، ہم کیوں سیکھیں؟ بھائی محبوب کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر کسی کو کسی نے محبوب مانا ہو تو پھر اس کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے. معصوم خود ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، ایسے نہیں ہے کہ پیار نہیں کرتے تھے. کبھی آپ جائیں معصوم کے دوسرے معصوم کے بارے میں بات سنیں، زیادہ ٹھیک نہیں دیتا. ایک چھوٹی سی زیارت ہے، زیارت آل یاسین کے نام سے، کبھی پڑھیں تو معصوم کہتے ہیں تم پر سلام جب تم کھڑے ہو، تم پر سلام جب تم رکوع میں جاؤ، تم پر سلام جب تم سجدے میں جاؤ، تم پر سلام جب تم تشہد میں جاؤ، تم پر سلام جب تم چل رہے ہو، تم پر سلام جب تم بیٹھ رہے ہو، تم پر سلام جب تم قیام کرو، تم پر سلام جب تم قعود کرو. یہ کون؟ یعنی ان کا اٹھنا پیارا لگتا ہے، ان کا بیٹھنا پیارا لگتا ہے، ان کا بولنا پیارا لگتا ہے. اگر پھر پیار ہو تو اتباع آتی ہے. بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا تاکہ آپ ناراض نہ ہو جائیں، ویسے سمجھ جائے گا. کہا ہمیں رسول اللہ سے عشق ہے، ہم کالی کملی والے کے عاشق ہیں. جی اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کچھ لوگ اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، کچھ لوگ رسول کی محبت کا دم بھرتے ہیں. خدا نے کہا اگر سچے ہو تو میرے حبیب کی اطاعت کرو. جب تم اطاعت کرو گے میں تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دوں گا، میں غفور الرحیم ہوں. یہ اوروں کی بات، ہماری بات. ہم جو علی ابن ابی طالب
علیہ آلاف التحیت والثناء۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسالت باب نے فرمایا قیامت کے دن عرش الہی کے دائیں سائڈ پر میرے لیے ایک قبہ خیمہ نصب کیا جائے گا سرخ یاقوت سے۔ عرش الہی کی بائیں سائڈ پر سفید در سے ایک اور قبہ نصب کیا جائے گا ابراہیم خلیل اللہ کے لیے۔ عرش الہی کے عین سینٹر میں سائے میں ایک اور قبہ سبز زبرجد سے بنایا جائے گا میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے۔ علی ولی کا دل میں خمار رکھتا ہوں، علی ولی کا دل میں خمار رکھتا ہوں، ہمیشہ اپنے چمن میں بہار رکھتا ہوں۔ نبی کے باغ میں بیٹھا ہے مرزا اسد، نبی کے باغ میں بیٹھا ہے مرزا اسد، گلوں سے پیار خاروں سے خار رکھتا ہوں۔ پھر حضرت فرماتے ہیں بین الخلیلین، حبیبین بیٹھنے والے کا کیا مقام۔ حدیث یہاں پر ختم نہیں ہوتی، آگے چلتی۔ پھر حضرت فرماتے ہیں ایک نوری ناکہ آئے گا جسے ناکہ کرامت کہتے ہیں، جس کی شناخت ملکوت میں کیا ہے، یہ ناکہ کرامت ہے، اس پر کریم سوار ہوگا۔ یہ میرا جملہ ہے، ناکہ کرامت پر کریم سوار ہو سکتا ہے، لئیم کو وہ بیٹھنے ہی نہیں دیتے۔ حضرت کے سر اقدس پر ایک تاج ہوگا جس پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ حدیث آپ نے نہیں سنی ہوئی، بہار الانوار جلد نمبر 7 میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی مفتاح الجنہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جہاں امیر المومنین کے فضائل ہیں وہاں اللہ کی وحدانیت بھی ہے۔ پھر محمد رسول اللہ ہے، پھر اعلان کر رہا ہے کون؟ اللہ، کن کے لیے؟ سب اہل محشر کے لیے، کہ جنت میں جانے کی چابی علی ہے۔ ابھی بھی حدیث ختم نہیں ہوئی، غور سے سننا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے جو مجھ سے کہتا ہے محبت ہے، علی سے بغض رکھتا ہے۔ جس کا مجھ سے محبت ہو اور علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا ہو، حضرت فرماتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میرا خون علی کا خون، میری حیات علی کی حیات، میری سیرت علی کی سیرت۔ پھر فرماتے ہیں یا علی سعید، وہ خوش نصیب ہے جو تجھ سے محبت رکھے اور تمہاری اطاعت کرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، مولا بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ اور وہ شقی ہے جو تم سے عداوت اور آپ کی سیرت پر عمل نہ کرے۔ یا رسول اللہ،
یہ آخری جملہ اگر نہ کہتے تو کتنا اچھا ہوتا. خالی محبت سے کام چل جاتا. یہ آپ نے جو اطاعت کی قید لگا دی ہے، کہا جو اطاعت نہیں کرے گا وہ خاسر دنیا والآخرہ کا مصداق بنے گا. لہذا خسارے سے بچنے کے لیے موضوع سے کبھی بھی نہیں ہٹتا. خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے علی ابن ابی طالب سے محبت رکھنا اور حضرت کی اطاعت کرنا. کیوں؟ صادق نبی خبر دے رہے ہیں علی کی سیرت میری سیرت ہے، علی کا کردار میرا کردار ہے، علی کی اطاعت میری اطاعت ہے. یہ رسول اللہ نے کہا، ادھر سے اللہ نے کہا رسول کی اطاعت میری اطاعت، اولی الامر کی اطاعت میری اطاعت. اور اولی الامر کا مصداق سوائے علی ابن ابی طالب اور آپ کے 11 بیٹوں کے کائنات میں مل ہی نہیں سکتا. لہذا خسارے سے بچنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہو. کہیں یہ نہ ہو کہ ہم امام کی پہچان ہی الٹی کر بیٹھیں کہ جسے اللہ سمجھنا ہے اسے بھلا دیں، نبی کو بھی چھوڑ دیں، جی امام کو سب کچھ بنا لیں. اللہ بھی یہی، امام بھی یہی، خالق بھی یہی، رازق بھی یہی. سبحان اللہ. کس مذہب کا عقیدہ ہے اور ہم نے کیا سکھایا؟ ہمارا حشر کیا ہوگا؟ جو بڑے ان کے والدین نے انہیں اسی طرح دین سکھایا تھا، تو پھر امانت میں خیانت. اگر آپ صحیح دین اپنی اولاد کو نہیں سکھائیں گے تو خائن کسی مذہب میں، کسی ملک میں، کسی دین میں جنتی نہیں ہو سکتا. خصوصاً دین سے خیانت. ہاں معرفت ہونی چاہیے. توحید اللہ اللہ ہے بھائی. ہم اس اللہ کا سٹیج سے انکار کرتے ہیں جو کرسی پر یہاں نہیں عرش پر بھی بیٹھ جائے. کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. یہ مانتے ہیں ببانگے دہل آپ انکار کرتے ہیں. یہاں نہیں آیا وہ خدا بیچارہ کہ اسے جو کی روٹی بھی کھانی پڑے اور اسے بھوک اور پیاس برداشت بھی کرنی پڑے، پھر بھی کرسی پر بیٹھنے کے جرم میں لوگ اس کی خدائی کا انکار کر دیں. نہیں، وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، کبھی آیا ہی نہیں نیچے. بڑے بڑے جو ہیں بڑے پاکیدہ اپنے خیال میں، ان کو بھی خواب میں ملتا ہے. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ وہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، میری مثل کوئی بھی نہیں. تو کرسی پر تو سب بیٹھتے ہیں، کھاتے بھی سب. نہ وہ کھاتا ہے بھائی، وہ کہتا ہے کل کہو، بار بار کہو. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ صرف سورہ توحید جو ثلث سے قرآن ہے اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد ہے یا علی انت مثل القرآن مثل قل هو اللہ، کہ جو 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. جو تم سے بھی دل سے محبت کرے، زبان سے اقرار کرے، عمل کر کے دکھائے، اسے بھی پورا ثواب ملتا ہے. خالی محبت 1/7 ہے، زبان سے اقرار 2/7 اور تیسرا ہے کردار. کردار سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تم مانتے ہو یا فراڈ ہے.
ہمیں کیا پتا بھائی، ہمیں کیا پتا کہ آپ کس حد تک مانتے ہیں امیر المومنین کو، کیا مانتے ہیں، کس حد تک محبت ہے. چلے جی، آپ ضروری نہیں، ہم اماموں سے رابطہ ہے، امام ہمارے دل کی بات مانتے ہیں، امام سے ہی پوچھ لیں. تو صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کونو دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو ہماری طرف دعوت دو بغیر زبان کے. لوگوں کو بلاؤ ہماری طرف لیکن زبان سے نہیں. مولا پھر کیسے؟ کہا کردار سے. اور جس سے ہمیشہ مدد مانگتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں یا علی مدد، جی وہ امیر المومنین اگر زندگی میں ایک بار مانگ لے آپ سے تو کریں گے. ہر روز جو مانگتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، ایک دن اگر وہ مانگ لیں تو کرو گے. وہ مانگ رہے اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، میرے ماننے والوں میری مدد کرو، پاک دامن ہو کر، پاکیزہ کردار اپنا کر لوگوں کو بتاؤ ہمارا آقا اس طرح نماز پڑھتے تھے. مگر نہ خسارہ ہے یا نہیں؟ خسارہ ہے بھائی، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم تو دور بھاگتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا، سلوات کی دامت کر. سیرت کردار سے جتنا انسان ان کا قریب ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا صادق آل محمد بیان فرماتے ہیں. حضرت کا ایک غلام ہے، فرزند رسول، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے نماز کے لیے، اور یہ سواری پکڑ کر باہر بیٹھے. خراسان سے، یہی ایران کے علاقے سے، ایک تاجر، زمیندار، وڈیرا، چودھری، سردار، جو آل محمد کے کردار کے ساتھ ساتھ سردار ہو، جیسے مالک اشتر سردار تھا، جیسے ہانی بن عروہ سردار تھا، جیسے حبیب ابن مظاہر اسدی سردار تھا. جی کاش وقت ہوتا تو کسی ایک کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا، پتہ چلتا جو ان کے ہوتے ہیں وہ سرداری میں بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. جو بھی الہی رنگ میں آ جائے، وہ جتنا سردار بنتا جائے اتنا خوش اخلاق اور متواضع ہو جائے. آیا، پوچھا فرزند رسول کہاں ہیں؟ کہا مسجد میں تشریف فرما. آپ؟ میں ان کا غلام. کہا مجھے جانتے ہو؟ میں خراسان کا فلاں امیر آدمی ہوں، میرے باغ بھی ہیں، جاگیریں بھی ہیں، سب کچھ ہے. نام سنا ہوا، یعنی اتنا ہے کہ ایران میں رہتا ہے، مدینے والوں کو پتہ ہے. اور اس زمانے میں اتنا میڈیا تیز نہیں تھا جتنا آج کہ حق کو باطل کر کے پیش کر دے. ہوا ہے اس زمانے میں بھی، لیکن پریکٹیکلی میڈیا کے اعتبار سے نہیں، صرف جن کے سامنے ہوا ہے ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا ہے، بیچارے بعد والوں کو پتہ نہیں ہے. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے حق کو کیسے پامال کیا ہے. یہاں اب بہت سے مخلص ایسے ہیں جو واقعاً اللہ کو اللہ ماننا چاہتے ہیں، واقعاً رسالت مآب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس تلاش میں ہیں وہ حقیقی نمائندہ خدا، حجت خدا، ولی خدا، خلیفت اللہ کی اگر پہچان ہو جائے تو ہم مان لیں گے. ایسے بھی بہت ہیں.
لیکن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ سقیفہ بنی سعدہ میں کیا ہوا، کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اس طرف جانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کیا ہے کہ لوگ ہیں، اگر حق کو صحیح معنوں میں بیان کیا جائے اور حق کہنے والے کا کردار بھی تھوڑا سا صاحب حق سے ملتا ہو۔ آدمی کہے فیرتا لگا ہوا ہے، فیرتا مجھے اٹالیا کا لفظ ہے، سیل لگی ہوئی ہے اور بالکل 2 کروڑ میں بہترین لباس بک رہے ہیں اور خود پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بتا رہا ہو، جیب میں کروڑ بھی نظر آ رہے ہیں، تو صاحب کہیں گے لگا ہوا ہوتا ہے نا سیل، تو جناب تم بھی ایک سوٹ خرید لیتے، یہ ہمیں صرف بھگانے کی۔ لیکن اگر اس نے واقعاً پہنا ہوا ہو 3 پیس اور کہا جناب بالکل ابھی سٹکر ساتھ ہو، جناب سیل نہیں آپ ہی لے لیں، تو سب کوشش کریں گے۔ کیوں؟ زبان اور فعل تھوڑا سا ایک ہے، ملتا ہے کچھ نہ کچھ، سیم نہیں ہو سکتا، کچھ تو خوشبو تو آئے، خوشبو تو آئے، پتہ تو چلے کہ یہ کسی اور کا ماننے والا ہے اور وہ والا کسی اور کا۔ حد اگر یہ معصوم اور غیر معصوم میں اتنا بھی فرق نہیں کہ جس کا امام معصوم ہے اس کے کردار میں اور جس کا امام غیر معصوم ہے اس کے کردار میں ذرے کا فرق نہ ہو، تو پھر کردار میں جب فرق نہیں تو عقیدے میں بھی فرق نہیں۔ بھائی یہاں کے ادارے تو گاڑی جو قیمتی ہے اس کا ٹکٹ کی شکل اور بناتے ہیں کہ ٹکٹ سے ہی وہ چیکر کو پتہ چل جائے کہ یہ غلط سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ جی کہا میں خراسان سے آیا ہوں، تم خادم ہو؟ ہاں۔ کہا ایسے کرو میری جاگیر لے لو اور یہ خدمت مجھے دے دو۔ میری جاگیر لے لو، مجھے یہ ڈیوٹی دے دو۔ کہتے ٹھیک ہے ابھی میں جاتا ہوں۔ بڑی جلدی سے لگام تھمائی اور اندر چلا گیا، بڑے پیار سے سلام کیا، یبنا رسول اللہ سلام۔ مولا جی اگر کوئی آپ کے غلام پر احسان کرنا چاہے تو مولا آپ روکیں گے تو نہیں؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہا مولا اگر آپ کے غلام پر کوئی احسان کرنا چاہے تو آپ مانے تو نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں، بڑے شوق سے۔ یہ کہنے کے بعد کہا دھیان سے معاملہ کرنا، جو یہاں قریب وہ وہاں قریب، جاؤ معاملہ کر لو۔ بات آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ جس نے یہاں رہ کر ہمارا قرب حاصل کیا وہ وہاں بھی ہمارے قرب میں رہے گا، جاؤ اب سودا کر لو۔ اب جب گیا تو پہلے بڑے آرام سے اور بڑی تیزی سے کہ بڑا کام ہو رہا ہے، اب جب گیا تو کہتا ہے جناب لگام مجھے تھماؤ۔ کہاں سودا نہیں کر، مجھے گھاٹا ہے، مجھے خسارہ ہے۔ کہا بڑے شوق سے گئے تھے، کہا ہادی برحق کا بیٹا ہو، خود ہادی برحق ہو تو وہ کریم مجھے خسارے سے تو بچائے گا۔ جب امام آئے تو اس نے سلام کیا بڑے خلوص سے، کہا مولا مجھے اس سعادت سے کہا تمہیں بھی عطا کروں گا، اس کا حق بنتا تھا۔ تمہاری نیت خالص تھی، تمہیں دوں گا، اپنے ساتھ کوٹھی دوں گا۔ جی اور جو آدمی چندہ ہی نہ دے مشن کے لیے، یا چندہ دے لیکن اللہ کے لیے نہ ہو، میں آج حدیث پڑھ رہا تھا، وہ انسان بھی خسارے میں ہے جو دنیا کو چھوڑتا ہے دنیا کے لیے۔
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کو چھوڑتے ہیں آخرت کے لیے، کچھ بیچارے ہیں جو دنیا کو چھوڑتے ہیں دنیا کے لیے۔ کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں حب الریاسہ یہ بڑی عجیب محبت ہے۔ وہ چندہ بھی ریگولر دے گا، خدمت بھی کرے گا، ہاتھ بھی بٹائے گا، اس لیے کہ مجھے ریاست مل جائے، میں اس ادارے کا رئیس بن جاؤں، لہذا سب کچھ دے گا، چندہ بھی دے گا بھی، مانگے گا بھی، کام بھی کرے گا۔ لیکن معصوم کہہ رہے ہیں اگر خدا نخواستہ یہ ہوا تو یہ بھی خسارہ ہے۔ دنیا کی جتنی بھی قدر و قیمت ہو، کتنی سی ہے، لہذا خسارے سے بچنا چاہیے۔ جتنے یہ باہر پہلے گزرے آپ سے، ماضی کی طرف جا رہا ہوں تاکہ آپ کی پریشانی پھر ختم ہو جائے۔ کبھی ماضی میں جاتا ہوں، کبھی حال میں آتا ہوں، لیکن ہر آدمی دوسرے پر میری بات کو فٹ نہ کرے۔ یہ میری دست بستہ اپیل ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ممبر رسول پر ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ جو باتیں معصوم سے آ رہی ہیں اگر ہو سکے تو صرف اپنے بارے سوچو، دوسرے پر فٹ کرو گے کبھی خسارے سے نہیں بچ سکتے۔ کہ یہ حدیث فلاں پر فٹ ہوتی ہے، میں تو ماشاءاللہ پاک تو پاکیزہ ہوں، کبھی میرے دل میں نہ ریاست آئی ہے، نہ حب دنیا ہے، نہ مجھے تکبر ہے، میں تو متواضع ہوں، میں تو بڑا مخلص ہوں۔ میں نے آج تک شیطان سے ایک فراڈ بھی نہیں کروایا، جبکہ اس نے آپ کو فراڈ لگانا اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ تم میرے خوفوں کو میں اپنا ٹائم دوں، تو پہلے اس میں تم سراپا میرے غلام ہو۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک سلوات پڑھے واقع سنا۔ ایک مولانا صاحب کو شیخ الاعظم انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں خواب میں حضرت شیطان کی زیارت ہوئی، اس کے ہاتھ میں مختلف ہیلے بہانے رنگ رنگ کی چیزیں تھیں، اور ایک بڑا سنگل، مثال میں دیتا ہوں جو ٹریکٹر کے لیے ہوتا ہے، وہ موٹا سنگل تھا اور تازہ ٹوٹا ہوا ہے۔ کہا جناب یہ سارے وسائل اتنا بوجھ آپ اٹھائے پھر رہی ہیں؟ کہا یہ بہانے ہیں، یہ طریقے ہیں، یہ میرے سلیقے ہیں، یہ میرے گر ہیں لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے۔ اچھا ماشاءاللہ، کیا کیا رنگ کھلاتے ہو بھائی؟ کسی کو بالوں کی ڈیزائن میں لگایا ہوا ہے تو کسی کو داڑھی کے ڈیزائن میں، جی کسی کو سبیل کے تقدس میں بہا کر لے جائے گا اور کسی کو زلف کی چھنکار میں، جی وہ تو بڑا عجیب ہے، اس کے پاس تو مختلف انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور وہ اپنا کام کر جاتا۔ کہا یہ سنگل موٹا، کہا یہ شیخ الاعظم انصاری کے لیے تھا، بڑی کوشش کی، وہ گلے میں ڈلواتا نہیں تھا، کل بڑی مشکل سے ڈالا اور اس نے تڑوا دی، نکل سنگل تڑوا دی۔ وہ نکلنے والی تو بات نہیں ہے، یا ڈلے گا یا ٹوٹے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے لیے کیا کون سا سنگل ہے؟ کہا حضور آپ تو سربستہ غلام ہیں، آپ کسی سنگل رسی کے محتاج نہیں، تم میرے مطیع ہو بغیر کسی ہیلے کے، صرف یہ ذات کی جو نمائش ہے کہ میں مجلس لے جاؤں گا، جلسہ لے جاؤں گا، یہی تمہارے گھر ہونے کے لیے کافی ہے۔ کہ میں ماشاءاللہ بڑا عالم ہوں۔ غصہ آیا مولوی صاحب کو کہ زندگی تباہ ہو گئی، مال ایمان نے بھی اثر نہ کیا، اور یہ خبیث جس کی میں نوکری دے رہا ہوں یہ کہتا ہے کسی چیز کی تمہیں ضرورت نہیں، کوئی تنخواہ ونخواہ نہیں، میں خود بھوکا ہوں،
میرے پاس سوائے مکر و فریب کے کچھ بھی نہیں، میں تو صرف اشارہ کرتا ہوں۔ وہ آپ شروع ہو جاتے ہو، وہ دیکھو جی سبحان اللہ، وہ بڑا پاک بات باندھ رہا ہے جی، آج جب سے محرم آیا بڑا پاک بات باندھ رہا ہے، وہ دیکھو پہلے کبھی نظر نہیں آتا تھا، اب جاتا نہیں۔ بھائی جان ممکن ہے اس کے دل میں سید الشہداء کی محبت موجزن ہو گئی ہو اور جاذبہ حسینی نے اسے جذب کر لیا ہو جیسے حر کو جذب کر لیا تھا۔ آپ کیوں نہیں یہ توقع رکھ کر آتے کہ انشاءاللہ فرزند زہرا ان 10 دنوں کے صدقے میں میرا دامن پکڑ لیں گے اور مجھے کشتی نجات میں سوار کر لیں گے؟ اگر آپ اس نیت سے آئیں تو ہو سکتا ہے آپ کی نیت سے مولا واقف نہ ہو۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کی نیت نہ ہو، زبردستی وہ نہیں کرتے۔ اگر آپ نے انتظامیہ کو منہ دکھانا ہے، مولوی صاحب کو چیک کرنا ہے، ٹیسٹنگ کرنی ہے، تھوڑا سا ٹائم پاس کرنا ہے، لوگ یہ نہ کہیں تو یہی کچھ ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور اگر یہ ارادہ ہو کہ بڑے لجپال ہیں امام حسین، بڑے سردار ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے کریم ہیں، میری غلطیوں کو انشاءاللہ معاف کر دیں، نہیں دیکھیں گے۔ بات مکمل کروں اور مصائب کی طرف آؤں۔ مولوی صاحب کو غصہ آیا، آنا بھی چاہیے، 40-50 سال زندگی برباد ہو جائے تو پھر بھی آدمی کو غصہ نہ آئے، اور 5 کروڑ گر جائیں تو پریشان ہو جائے کہ وہ 500 کروڑ گر گیا، کدھر گیا ہے، حساب میں نہیں آ رہا، بڑی پریشانی۔ گھر والے پوچھتے ہیں وہ 500 کروڑ بھائی حساب میں نہیں آ رہا، ٹھہرو، بچہ آگے آتا ہے جھنک دیتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے جھنک دے، کیا 500 کروڑ کا حساب ٹھیک نہیں ہو رہا؟ 50 سال کی زندگی کا کوئی خوف خطر نہیں، کوئی غصہ نہیں کہ یہ برباد ہوئی یا آباد ہوئی، 500 کروڑ کے لیے پریشان سارے۔ مولوی صاحب بھی پریشان ہوئے، لیکن کہا شیخ انصاری سے ضرور ملے۔ اب جب جاتے ہیں ان کے پاس، کہا آقا مجھے رات کو خواب آیا، کہا سچا ہے؟ خواب مجھے آیا ہے، اب میں کہوں کہ آقا مجھے ایک خواب آیا رات کو، کہا سچا ہے؟ کہا جی پھر تعبیرات بتا، کہاں؟ کل وہ آیا تھا اور اس نے میرے گلے میں پھندا ڈالا تھا، توڑ دیا، میں نے کیسے توڑا؟ کہا جب میں گھر آیا، اب شیخ العظم وہ ہستی ہے جو اپنے زمانے کا واحد مرجع تھا پورے عالم تشیع کا، اور شیخ العظم کا لقب صرف انہی کے لیے۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں گھر آیا تو سالن ختم ہو چکا تھا، خالی روٹی تھی۔ اب بوڑھا آدمی، خالی روٹی، بھوک لگی، گھر والوں نے مشورہ دیا کہ قبلہ آپ کے پاس بیت المال کے پیسے تو پڑے، استعمال کریں، تو آج والا ایسا تو آپ لے چکے ہیں، لیکن کل والے سے آپ دہی لے لیں، آدھی آپ کھا لینا، کل اسی پہ ہم کیا کریں گے، گزارا کر لیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں، کل تو میرا حصہ بن ہی جانا ہے۔ کہتے میں یہ سوچ کر جب دروازے پہ پہنچا تو کہا شیخ انصاری اگر آج رات ہی مر جاؤ تو کل کے تو تم رزق کے مستحق ہی نہیں ہوئے۔ میں نے جب یہ سوچا تو کہا خالی کھا لیتے ہیں، ہمارے مولا بھی تو کھا لیتے ہیں۔ اور جب ان کی والدہ کو خبر ملی، لوگوں نے بتایا، عورتوں نے، کہ آپ کے بیٹے کو شیخ العظم کا لقب ملا ہے، کہا اس نے کوئی اتنا بڑا کمال نہیں کیا، میں نے محنت کی تھی۔ اب یہ بات تو میری مائیں بہن نے سنی لیں، ایسے تو وہ باتیں آپ نہیں کرتی ہیں، مجھے اس سے شکوہ بھی نہیں۔ اگر ان میں سے ایک آدمی بھی میری بات کو سمجھ جائے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہے، نہیں تو حد اقل میرے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور اس میں تذکر ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس بیٹے کو جب سے پیدا ہوا ہے 2 سال میں نے دودھ پلایا ہے،
کسی وقت بھی، سردیاں بھی آتی ہیں، گرمیاں بھی آتی ہیں، نیپیاں بھی نہیں ہوتی، دودھ پلایا ہے تو پہلے وضو کیا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر اس کو دودھ پلایا ہے. تو اسے کچھ نہ کچھ تو پھر بننا چاہیے. بر محمد علی محمد صلوات بر دیگر صلوات. دیکھیں شیطان کتنا خبیث ہے، اپنی خباثت کرنے سے باز نہیں آتا. ویسے ہماری دوستی اچھی خاصی دوستی ہے، لیکن آئیں اب عہد کرتے ہیں. ایک میں اور کچھ نہیں کہتا، زیادہ زحمت نہیں چاہتا کہ شیطان سے تو کم از کم ہمیں ناراض ہو جانا چاہیے. ایک سلوات پڑھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بر دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خشنود امام زمانہ بلند و بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس ماہ محرم کی برکت سے، اہل بیت کے ساتھ توسل سے، آج شب توسل تھی، دعائے توسل پڑھی گئی. بہت سے خوش نصیب مسجد جم کیلان میں بھی امام زمانہ سے توسل کر رہے ہیں. اور جو ہستیاں، جو معصوم آج کے توسل کے لیے منتخب ہیں، کہا گیا ہے میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر ہم سب کے دل سے ان کے دامن کو پکڑیں تو ان کی ماں کی اتنی عزت ہے کہ اللہ رد نہیں کرے گا. سید الشہداء بھی رد نہیں کریں گے، لیکن کوشش تو ہم نے خود کرنی. اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، قبر ایک تاریک خوفناک مقام کا نام ہے، اس میں چراغ جلانے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ کی خصوصی عنایت ہے کہ آل محمد سے توسل کرو. اون و محمد جعفر طیار کے پوتے ہیں. وہ جعفر طیار کہ جس کے خلوص کی بنیاد پر امیر المومنین فرماتے ہیں شہید سب کے ہوتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی شہید ہو تو وہ جعفر طیار بنتا ہے کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے انہیں پر عطا کیے ہیں اور وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں. بڑی مظلومانہ شہادت ہے. جب مارکہ کربلا میں دشمن نے تمام اصولوں کو چھوڑا تو اصحاب امام نے بھی پھر ٹیکنیک جو ہے وہ بدلی. 2-2 4-4 ہو کر اجازت لیتے تھے، میدان میں جاتے تھے تاکہ ایک دوسرے کی دفاع بھی کریں اور جنگ بھی کریں. اسی سلسلے میں اون و محمد آتے ہیں، لیکن تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میں صرف وہی کچھ پڑھتا ہوں جو کتابوں سے ملتا ہے، کہ جب اون و محمد اٹھے صبح نماز کے بعد ماں کے پاس آئے تو بنت زہرا نے، پانی تو تھا نہیں. بڑے سونے الفاظ ہیں تاریخ کے. اپنی پاکیزہ چادر سے بیٹوں کے رخسار جو تیمم کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے
خاک آلود تھے، صاف کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ سرما ملا۔ بڑے عجیب، یہ مجھے پڑھ کر بڑا تعجب ہوا، کیا عشق ہے علی کی بیٹی کو اپنے بھائی کی قربانی سے جو صدقہ دینا ہے زہرا کے لال کا بیٹوں کا۔ زہرا جائی نے جتنا سجا سکتی تھی اپنی قربانی کو سجایا، لے کر بھیج دیا بارگاہ امامت میں۔ عزادارو، جب امام نے اپنے بھانجوں کو دیکھا تو کہا واپس چلے جاؤ، تمہیں اجازت نہیں، شاید تمہارے بابا راضی نہ ہو۔ شہزادے واپس جاتے ہیں۔ ماں نے کہا میرے لال واپس کیوں آئے ہو؟ کہا ماما جان نے فرمایا ہے کہ شاید تمہارے بابا۔ کہا بیٹا جعفر، عبداللہ نے کہا تھا کہ زینب شاید اس راستے میں جنگ ہو تو بنت زہرا ایک میری طرف سے قربان کرنا، ایک اپنی طرف سے قربان کرنا۔ جاؤ کہو اپنے ماموں جان کو کہ ماموں جان ہمیں ماں باپ نے اذن دیا ہے کہ آپ پر قربان ہو جائے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران سید الشہداء پیاسے معصوم امامت کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ نظر امامت، نظر کرم ہوتی ہے جب یہ سوال کرتے ہیں مولا ہمیں اذن جہاد دیا جائے۔ اماں نے فرمایا ہے میرے لال جاؤ قربان ہو جاؤ۔ امام نے خدا جانے کس انداز میں اجازت دی۔ جب یہ دونوں شہزادے آتے ہیں رجل پڑھتے ہیں زمانے والوں ہمیں پہچانو، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، عبداللہ کی نشانی ہے۔ عمر ابن سعد نے ان کا رج سنا، کہتا ہے خدا جانے اس بہن کو بھائی کے ساتھ کتنا پیار ہے، اپنے معصوموں کو بھائی کے اوپر قربان کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں عمر سعد تمہیں کیا بتا ان کی ماں کی کیا عظمت ہے، جسے علی درس دے، وہ جس کو زہرا کی گود میں تربیت پائے، جو ام المصائب کے لقب سے نوازی جائے۔ تم زینب کو اب دیکھ رہے ہو، یہ وہی زینب ہے جو زہرا کی غمخوار تھی۔ جب ماں لوٹی سقیفہ کے دربار سے تو ماں کا استقبال کیا، رو کر پوچھا اماں یہ پسلیاں کیوں ٹوٹی ہے؟ صغر سنی میں 7 اور 8 سال کے سن میں زینب ماں کی پسلیوں پر پٹیاں باندھتی رہی۔ کسی کو کیا معلوم زینب کیوں ام المصائب بنی؟ تعارف کروانا چاہ رہا ہوں علی کی بیٹی کا۔ اجرکم اللہ۔ چلی گئی جناب زہرا، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائیوں کا خیال رکھا، بابا کا خیال رکھا۔ آ گئی علی کی بیٹی کوفہ میں۔ یہ بڑا مشکل ہے، اب جب آئی تھی شہزادی تھی، خلیفۃ اللہ کی بیٹی تھی، لیکن عزاداران سید الشہداء اسی کوفہ میں جب امیر المومنین کو ضرب لگی تو یہی زینب تھی جو امیر المومنین کی تیمارداری کرتی رہی، بابا کے ماتھے پہ پٹیاں باندھتی رہی۔ دکھائیں مجھے تاریخ میں کوئی بچی جو ماں کی بھی عادت کرتی ہو اور باپ کی بھی، لیکن حد ہو گئی۔ جب امام حسن مجتبی کی باری آتی ہے، یہ عجیب مقدر ہے علی